بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں خبر یہ کہ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہو گئی۔ وزارت خارجہ نے بتایا طالبان رجیم کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس دوران دونوں اطراف سے تعمیری بات چیت ہوگی۔ بات چیت کے ذریعے پیچیدہ مگر قابل حل مسئلے کا مثبت حل نکالنے کی مخلصانہ کوشش کی جائے گی۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہو گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ طالبان رجیم کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس دوران دونوں اطراف سے تعمیری بات چیت ہوگی۔ بات چیت کے ذریعے پیچیدہ مگر قابل حل مسئلے کا مثبت حل نکالنے کی مخلصانہ کوشش کی جائے گی۔ پاکستان میں تخریب کاری کرنے والے خوارج اور طالبان کے ٹھکانے نشانے پر سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کابل اور قندھار میں تاک کر افغان طالبان اور خوارج کے ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ قابض افغان طالبان کی بٹالین ہیڈ کوارٹرز 4 اور 8 بارڈر بریگیڈ 5 کو نشانہ بنایا گیا۔ افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیا اور شہری آبادی سے دور اہداف کو نشانہ بنایا۔ کابل میں فتنہ خوارج کے مرکز اور قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستانی چوکی اور ہتھیار قبضے میں لینے کا دعویٰ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ قابض افغان طالبان کی سوشل میڈیا پر پاک فوج کے ہتھیار قبضے میں لینے کی ویڈیو من گھڑت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے پاک افغان دوستی گیٹ تباہ کرنے کا افغان طالبان رجیم کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ ویڈیو میں پاک افغان دوستی گیٹ کو ٹھیک حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان کا پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ایک ویڈیو میں تاثر دیا گیا کہ T-55 ٹینک پاک فوج سے چھینا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ روسی ساختہ یہ ٹینک قابض افغان طالبان کے زیر استعمال ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا افغان طالبان اور خارجی اپنے 100 سے زائد کارندوں کی ہلاکت پر حواس باختہ ہیں۔ افغان طالبان رجیم بھی بھارتی میڈیا کی طرح جھوٹے پروپیگنڈا کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی ملاقات، افغان طالبان کی اشتعال انگیز کارروائیوں پر بھی تفصیلی گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان اپنی خود مختاری علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ملک کی دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ ملاقات کے دوران داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے صدر کو مجموعی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ قابض افغان طالبان کے حملوں پر پاک فوج کے مؤثر اور بھرپور جواب پر صدر آصف علی زرداری نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک فوج کی بہادری، استعداد اور تیاری پر مکمل اعتماد ظاہر کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے سرحدی دفاع میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی اشتعال انگیزی پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم نے کرم سیکٹر میں افغان طالبان کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا قابل مذمت ہے۔ ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ پاک فوج کی ملک دشمنوں کے خلاف تابڑ توڑ جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ کرم، یوب اور چمن سیکٹر میں خوارج کے حملے ناکام بنا دیے۔ نوش کی سیکٹر کی غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی سے افغان طالبان پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ مختلف کارروائیوں میں درجنوں خوارج ہلاک، متعدد چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ ہمیں بنیان مرصوص پر فخر ہونا چاہیے۔ ہم نے 3 سے 4 دن میں افغان رجیم کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ہماری افواج نے دوبارہ مغربی محاذ پر کامیابی حاصل کی۔ ہمارے مشرقی اور مغربی ہمسایوں پاکستان میں دہشت گردی کو اسپانسر کیا۔ قومی مفاد سب سے پہلے اور آخری مفاد ہے، باقی سب اس سے پیچھے ہے۔ Pride in Bunyani Marsus. We have been victorious against Afghanistan also. In the last 3-4 days, armed forces have again fought the enemy on the Western Front. Both our neighbors on the Eastern and Western Front sponsor terrorism in our own country. The national interest is the first and the last interest. Everything is subordinate to that.
پاک فوج دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے. فیلڈ مارشل اور تمام افسران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے گزشتہ رات چمن میں 4 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. ہمارے جوانوں کا منہ توڑ جواب دشمن یاد رکھے گا. پاکستانی قوم شہیدوں کے ساتھ ہے. فیلڈ مارشل صاحب اور ان کے نیچے ایک ایک سپاہی، ایک ایک افسر اس خراج تحسین ڈیزرو کرتے ہیں کہ جس دلیری کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ ہر اس فرنٹ پہ جس پہ پاکستان کو ایک چیلنج آتا ہے وہ اس چیلنج کو جو ہے سامنے سے لیتے ہیں. اور خاص طور پہ رات کو جو چمن میں انسیڈنٹ ہوئے جس میں ہمارے 4 فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے وہ تو خیر وہ یاد رکھیں گے ہی، لیکن ہم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولیں گے. قبائلی عوام کا کہنا ہے قابض عبوری حکومت ہماری سرزمین پر دہشت گردی سے باز رہے. اس حملے میں بھارت ملوث ہے. تمام قبائل پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاک دھرتی کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ہمارے ملک کے خلاف برسر پیکار ہے. ہمارے سرزمین پر جو کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا سے یہ کام ہو رہا ہے، لہٰذا آپ اس سے باز رہے. بصورت دیگر ہم تمام قبائل اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جو بھی ملک ہمارے اس پاک دھرتی پہ حملہ کرے گا، جو اس دھرتی کو ناپاک نظر سے دیکھے گا، تو ہم انشاءاللہ اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے. پاکستان کی فوج نے جوابی کارروائی کیا ہے. ہم شانہ بشانہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہیں گے. کراچی میں سپر ہائی وے پر 40 سال سے زائد عرصے سے قائم افغان بستی سے افغان باشندوں کا انخلا جاری ہے. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نصیر شاہ. افغان کیمپ ناردرن بائی پاس پر آج صبح سے گرینڈ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. دکان مکان اور تمام جو بھی تجاوزات ان کو مسمار کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز جو یہاں پر قبضے کے لیے پہنچے تھے انہوں نے مختلف دیواروں پہ اپنے نام بھی لکھ دیے تھے. آج ہونے والے آپریشن کے بعد ان تمام جگہوں پر جب گراؤنڈ کر دیا جائے گا تو یہ متعلقہ حکام کو یہ جگہ حوالے کی جائے گی. پھر ان کی ذمہ داری ہوگی کہ دوبارہ اس پر کوئی قبضہ نہ ہو سکے. اس وقت ایس ایچ او اینٹی انکروچمنٹ اور دیگر افسران یہاں پر موجود ہیں. ان سے جانیں گے. اراؤنڈ ہم 100+ جو ہے وہ ڈیمولیشنز کر چکے ہیں اور پوزیشن یہ ہے کہ 14,000+ جو افغانیز تھے وہ یہاں سے جا چکے ہیں. اراؤنڈ 1,300+ اس وقت ہیں. ان کو مہلت دی گئی ہے 2-4 دن کی اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. یہاں پر کافی ہنگامہ مارے کی گئی، لوٹ مار بھی کی گئی. ان کو الحمدللہ پیسفلی جو ہے وہ ڈسپرس کر دیا تھا پولیس نے. احتجاج کیا گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ سے اب یہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ جنہوں نے ان گھروں میں لوٹ مار کی، سریا چرائے یا قیمتی چیزیں چوری کی، وہ اطراف کے رہنے والے ہی لوگ ہیں. ان کے خلاف بھی ایکشن کیا جائے گا اور تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے. جی. افغان طالبان کے وزیر خارجہ کا بھارت میں استقبالیہ. نغمہ نگار جاوید اختر کا اظہار برہمی. مودی سرکار پر سوالات اٹھا دیے. کہا سفید فاموں کے خلاف اقدامات پر جنوبی افریقہ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں لیکن خواتین کو حقوق نہ دینے والے افغانستان کا نہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ افغانستان پاکستان کا مخالف ہے. اپنے ملک کے اس رویے پر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں. دہشت گردی کے خلاف بیانات دینے والے ان کو ہی عزت دے رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دیا. Situation on one hand, if a man stands on the road with a poster, I love Muhammad, he's put in the jail. I see the contradiction. And then you are inviting and making this man official state guest. You meet the Talibani and Jihadi with such great respect only because enemy of Pakistan. Those who openly oppose Islam cannot damage Islam to this extent that a Talibani can. So many years India boycott South Africa because they were treating their own citizens subhumans who were not white. We protested and we did not make any ambassadorial relations with them. We did not play cricket with them. Now here is a country where women are treated like animals who have no right. All the schools and colleges for women are closed down. Even the history books where women are important or the books about women have been removed from the university's library. Why are we entertaining them? For any reason. We don't share borders with them. Does it not make any difference to us? Then why we had boycotted South Africa? پاکستانی عوام اور مسلح افواج وطن کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں. ہندوستانی افواج اور سیاسی آقاؤں کو کسی غلط فہمی میں رہنا نہیں چاہیے. ہر جارحیت کا جواب پوری قوت اور فوری دیا جائے گا. ISPR نے بھارتی ریاستی انتخابات میں سیاسی مقاصد کے لیے بیان بازی پر تشویش کا اظہار کیا.
झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। بھارتی عسکری قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات، پاکستان نے شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ ISPR کے مطابق بہار، مغربی بنگال کے انتخابات کے موقع پر بے بنیاد اشتعال انگیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے جوہری ہتھیاروں کے حامل بھارت کی عسکری قیادت کے سیاسی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں۔ کسی بھی پروفیشنل فوج کو غیر ذمہ دارانہ بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ISPR کے مطابق ہندوستانی قیادت بالی ووڈ طرز کے اسکرپٹ بنا کر من پسند تاریخ لکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارتی فوج اور سیاسی قیادت کے خیالات میں تضاد نظر آتا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے بھارت کو مارکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام کرنے والا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ISPR نے متنبہ کیا، پاکستان کے عوام اور مسلح افواج وطن کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہندوستانی افواج اور اس کے سیاسی آقاؤں کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ جارحیت مسلط کی گئی تو اس کا جواب پوری قوت اور فوری دیا جائے گا، جسے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ملتان لیے چلتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان بنوقابل تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پر سیمسٹر اس کی فیس 80,000 اور 1 لاکھ سے کم ہو، یہ گورنمنٹ اداروں کا حال ہے۔ اور پھر جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو اور برا حال ہے، جہاں پر 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں، اور جہاں مڈل کلاس اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہو۔ 1-2 بچے اور 3 بچوں کو پڑھانا ایک عام مڈل کلاس تنخواہ دار فیملی کے لیے اب ناممکن ہوتا جا رہا ہو۔ وہاں اتنی بھاری فیس دے کر اپنے بچے بچیوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ اور جب تم انہیں نہیں پڑھاؤ گے تو یہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ان کے ہاتھوں میں کوئی بندوق پکڑا دے گا یا ان کے جسموں میں کوئی ڈرگ اتار دے گا، پھر یہ کیا کریں گے؟ اس قوم کو تباہ مت کرو، بے وقوف مت بناؤ۔ ہمارا حق ہے، ہمیں فری ایجوکیشن چاہیے اور کوالٹی ایجوکیشن چاہیے۔ تعلیم کموڈیٹی نہیں ہوتی کہ اس کو بیچا جائے اور خریدا جائے۔ تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ ریاست اپنی رٹ قائم کرتی ہے، کہتی ہے ہم آپریشن کریں گے، جلسہ کرو گے تو ماریں گے، جلوس نکالو گے تو قتل کریں گے، لیکن یہ ریاست ہمیں تعلیم دینے میں اپنی رٹ قائم کیوں نہیں کرتی؟ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے، صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملکی سلامتی اور سیاسی صورتحال زیر غور آئی ہے۔ مزید کیا اس ملاقات کا حوال ہے، جہانگیر خان سے جانیں گے، بتائے گا جہانگیر۔ حالیہ جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس دوران میں یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی قرار دی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ ملاقات ایوان صدر میں جاری ہے، جس میں صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کر رہے ہیں۔ ذرائع یہ بات بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بعض رہنما بھی موجود ہیں۔ اس ملاقات کے دوران ملک کی سلامتی اور سیاسی صورتحال پر غور ہوگا، جبکہ پیپلز پارٹی کے جو حالیہ تحفظات اور مطالبات ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو پنجاب کی حکومت ہے اس کے درمیان تناؤ کی صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے نون لیگ کے ایک وفد نے ملاقات بھی کی تھی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کی تھی، اور یہ ملاقات نواب شاہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ہوئی تھی، جس کے بعد اب یہ اہم دوسری ملاقات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم دوسری ملاقات ہے۔ بہت شکریہ جہانگیر خان۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ FBR نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع ہوئی ہے۔ FBR نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی۔ پہلے ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ 30 ستمبر تھی، جسے 15 اکتوبر تک بڑھایا گیا تھا۔ تاجروں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ FBR کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ مواج کوٹ میں پڑوسیوں کی تلخ کلامی جان لیوا واقعے کی شکل اختیار کر گئی۔ نشے کے عادی شخص نے پڑوسیوں کے گھر پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں گھر کے اندر موجود 4 بچے جھلس کر شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد فرار حملہ آور نے کچھ فاصلے پر اپنا گلا کاٹ کر خودکشی بھی کر لی۔ افضل خان کی رپورٹ۔ نشے کے عادی شخص اور پڑوسیوں میں آئے روز ہونے والا جھگڑا افسوسناک واقعے کا سبب بن گیا۔ بلدیہ مواج گوٹ میں نشے کے عادی شخص نے تلخ کلامی کے بعد تیش میں آ کر پڑوسیوں کے گھر میں پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی۔ اس نے یہ اپنا ہمارا کزنوں کا کنڈی باہر سے گھر کو دیا، پیچھے سے اپنے گھر سے پیٹرول ڈال کے ماچس کا تیلی لگا دیا،
और हमारे बच्चों का यही हालत बना दिया। आतिश ज़दगी से घर में मौजूद 4 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। जख्मियों में 13 बरस की फहमीदा, 7 बरस की सोनी, 4 बरस का फराज और उसका 2 बरस का भाई अयाज भी शामिल हैं। 4 बच्चे शदीद जख्मी थे, जिनमें से एक बच्चे तकरीबन 100% से ज्यादा चल चुका है और उसको भी हमें फौरी वहाँ से सिविल हॉस्पिटल बंसवाड़ शिफ्ट किया गया है। आग लगाकर फरार होने वाले मुलजिम ने कुछ फासले पर जाकर तेज धार आले से अपना गला भी काट दिया। सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में जेरे इलाज 4 बच्चों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। सैलाब की तबाही के बाद खुशहाली की पहली झलक। हाफिजाबाद में चावल की कटाई शुरू हो गई। अगरचे सैलाब ने फसल को नुकसान पहुंचाया, मगर बच जाने वाली फसल की बेहतर पैदावार और कीमतों से काश्तकार मुतमईन नजर आ रहे हैं। बाबर एजाज की रिपोर्ट। हाफिजाबाद में चावल की फसल की कटाई का सिलसिला तेजी से जारी है। खेतों से निकलने वाली चावल की बालियां अब मंडियों का रुख कर रही हैं। इस साल जिला भर में 3,80,000 एकड़ रकबे पर चावल की काश्त की गई थी, जिनमें से 1,25,000 एकड़ रकबा दरिया चनाब में आने वाले बदतरीन सैलाब की जद में आया। पहले बारिशों की वजह से इतनी तबाही हुई है कि फसल को दोबारा चावल की काश्त की है। ताहम बच जाने वाली फसल ने काश्तकारों को मायूस नहीं किया। फी एकड़ पैदावार में इजाफा देखने में आ रहा है और किसानों को मंडी में चावल की मुनासिब कीमत मिलने से उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। हाफिजाबाद की मंडियों में कारोबारी सरगर्मियां भी अरूज पर पहुंच चुकी हैं और जल्द ही छटाई के बाद नया चावल मार्केट में बिकने के लिए आ जाएगा। अच्छी पैदावार और मुनासिब नरखों के साथ मार्केट मुस्तहकम रहने के इम्कानात हैं। बाबर एजाज, ARY न्यूज, हाफिजाबाद। ज़राअत से वाबस्ता देही खवातीन मौसमी तब्दीली से लाइल। खेती बाड़ी करने वाली खवातीन पर मौसमी तब्दीली के मनफी असरात। कई खवातीन की अक्सरियत सेहत के मसाइल से दो चार है। हैदराबाद से देखिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जलती धूप के बावजूद फुट्टी के फसल से कपास चुनने में मसरूफ ये खातून अनिला पंवर गोठ अला बचायो गेलो की रिहायशी है, जो गुज़िश्ता 5 बरस से खेती बाड़ी कर रही है, मगर मौसमी तब्दीली के नुकसानात से लाइलम है। सर का चक्कर आता है, पैर में खुजली होती है और बुखार भी महसूस करता है। हम सिंध में अनिला जैसी हजारों देही खवातीन को इन दिनों खेतों में मजदूरी के दौरान मौसमी तब्दीली के सख्त मनफी असरात का सामना है। खवातीन जो खेतों में काम करती है, ज्यादा गर्मी होती है तो वो उसमें बेहोश हो जाती हैं। मच्छर भी ज्यादा होते हैं तो उससे मलेरिया भी हो जाते हैं। स्प्रे करते हैं, उसी में से एलर्जी भी हो जाती है। कॉटन जो है उसका टेम्परेचर वैसे ही हाई होता है और क्लाइमेट की वजह से जो टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसमें ज्यादा सफर वही फीमेल करती है जो इसमें काम करती है। फसलों में ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल और तेज धूप की तपिश से लेकर बारिशों के बाद जमीन से उठने वाली भाप अक्सर खेत मजदूर खवातीन के लिए सेहत के मसाइल की वजह बन रही है। सिंध में ज़राई शोबे से वाबस्ता देही खवातीन को मौसमी तब्दीलियों के मनफी असरात से महफूज रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन नईम शाह के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज, हैदराबाद। मुल्तान के पोलियो वर्कर का जज्बा काबिल दीद। सायरा पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब सजाए। 5 साल से बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिला रही हैं। राना फारूक की रिपोर्ट देखिए। पोलियो टीम ये है मुल्तान महकमा सेहत की पोलियो वर्कर सायरा, जो गुज़श्ता 5 साल से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर पोलियो जैसे खतरनाक मर्ज से बचाव के लिए बच्चों को कतरे पिला रही हैं। सायरा का कहना है पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना उनका ख्वाब है, जिसकी तकमील के लिए वो कई सालों से कोशा है। 5 साल से ये पोलियो फ्री ड्रॉप्स पिला रही हूँ और मेरा ये ख्वाब है, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए। मुल्क के लेजेंडरी फिल्म स्टार मुस्तफा कुरैशी पाँव में फ्रैक्चर हो जाने के बायस तकलीफ का शिकार हैं। हमारी नुमाइंदा रुबीना अलवी मौजूद है उनकी रिहाइशगाह पर, मजीद वो बता रही हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुल्क के मारूफ लेजेंडरी फनकार मुस्तफा कुरैशी साहब की रिहाइशगाह पर, जहां हम इनकी आयादत के लिए आए हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो इनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है वो किस तरह हुआ। होना जो होता है हो जाता है, इसमें भी अल्लाह की हिकमत। सुबह फजर पढ़ के तो बाहर निकलता हूँ, घर के बाहर जो सड़क है उस पर ही राउंड लगाता हूँ।
وہاں بیچ میں ایک کھدی ہوئی ہے وہ سڑک، تو وہ پاؤں اس میں آ گیا اور میں ڈس بیلنس ہو گیا تو میں گر پڑا تھا، جا کر یہاں زخم آئے، آنکھ بچ گئی ادھر اور ادھر زخم آئے اور پاؤں کی ہڈی فریکچر ہو گئی۔ جی بالکل، آپ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد شفا یاب فرمائے اور آپ دوبارہ سے اسی طریقے سے کام کریں۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے آواز نیوز۔